اور ایسے ان کے مقامات واضح کر دیے، اور جن کے بارے میں یہ کہا ہے حذیفہ ابن الیمان سے کہ وہ منافق ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفاق کا احد کے غزوے کے موقع پر کھلم کھلا اظہار کیا، اور جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، ان سب کے بارے میں بھی کھل کر بولیے، حقائق کو پیش کیجئے۔ یہ جو ایک عقیدہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا عقیدہ، اور ملمہ سازی کر کے اہل سنت پر اس کو مڑھ دیا گیا ہے، جو صحابہ ہیں ان کے بیانات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کے بیانات پڑھیے حضرت حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے۔ وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں، جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امراء تھے وہ ظالم تھے، اور صحیح روایت میں ہے کہ ایک موقع پر مروان کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں تیرے سامنے نام بتا سکتا ہوں، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی سمجھ گئے کہ یہ موضوع چھیڑنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑ دیا۔ یہ ان کا بیان ہے۔ اب وہ حدیثیں اگر وہ بیان کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، جو کام مہدی بعد میں آ کے کریں گے وہ اسی وقت ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی۔ کسی کو حق ہے کہ حضور کی حدیثوں کو چھپائے، حضور فتنوں اور ملاحم کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ٹولہ یہ کہے کہ بھائی اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے، مشاجرات۔ ارے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے۔